الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. غریب و سادہ و رنگین کی داستان حرم، غریب و سادہ و داستان و رنگین کی داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا اسماعیل. قابل صد احترام بھائیوں اور بزرگوں، آج کا دن بہت بابرکت ہے، تاریخی دن ہے، ایتہاسک دن ہے. آج عید قربان ہے. قربانی یعنی قرب، تقرب، اللہ کی نزدیکی کا دن ہے، اللہ سے تقرب حاصل کرنے کا دن ہے، اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا دن ہے. ہم نے جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کلمہ طیبہ میں اللہ سے ہم نے جو عہد و پیمان کیا ہے، قول و قرار کیا ہے، اس کی تجدید کا اور رینیو کرنے کا دن ہے. اللہ پاک وقفے سے، تھوڑے وقت سے کچھ ایسے مبارک دن، مبارک راتیں، مبارک مہینے، مبارک گھڑیاں عطا فرماتے ہیں تاکہ ہم اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں اور اپنی بیٹری کو چارج کریں، گاڑی کی سروس کریں، اپڈیٹ کریں. اس کے لیے اللہ پاک وقفے سے یہ موقع عنایت فرماتے ہیں. سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام اور حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ، یہ ایک مبارک اور مقدس گھرانے کی قربانی یاد کرنے کا دن ہے. سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں پر اپنی آنکھ کھولی، جہاں آپ کا بچپن گزرا، یعنی عراق اور کلدانیہ. عراق اور کلدانیہ میں اس وقت چاند کی، سورج کی، ستاروں کی اور بتوں کی پوجا کی جاتی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے خلاف آواز بلند کی تو قوم نے آپ کو جلا وطن کیا، آپ کو وہاں سے ہجرت کر کے شام و فلسطین جانا پڑا. بادشاہ وقت کو جب اطلاع ہوئی نمرود کو، تو نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا. گھر بار کو چھوڑنا، وطن کو چھوڑنا، پھر تیسرا امتحان آگ میں ڈالے جانے کا امتحان. تاریخ میں بڑی تفصیل ملتی ہے وہ آگ کا کیا عالم تھا. پھر آپ کی زندگی میں ایک امتحان یہ آیا، اللہ پاک نے آپ کو بچا لیا، نارے نمرودی سے بچا دیا. پہلے دن سے نمرودی، فرعونی اور طاغوتی طاقتوں نے ہمیشہ حق کے راستے میں رکاوٹ ڈالی ہے. ہمیشہ یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، یہ آج کا کوئی نیا معاملہ نہیں ہے. پوری حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ پر یہ
تو اس میں حق اور باطل کا ٹکراؤ آپ کو ملے گا۔ آج حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس قربانی کے بدل میں جانور قربان کیے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جانور یہ تو ایک علامت ہے، نشانی ہے، پرتیک ہے، اور ایک شکل ہے، اس کے پیچھے قربانی کی ایک حقیقت ہے، قربانی کا ایک میسیج ہے، قربانی کی ایک روح اور پیغام ہے، اس کو ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ قربانی کا پہلے نمبر کا میسیج اور پیغام یہ ہے کہ اس وقت ہم جانور کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں، اگر کل موقع آئے گا دین و ایمان کی حفاظت کے لیے تو میں اپنی جان نچھاور کر دوں گا۔ قربانی کرنے والا گویا یہ اعلان کرتا ہے، عہد و پیمان کرتا ہے کہ کل دین و ایمان کے لیے، اسلام کے لیے اگر مجھے اپنی جان نچھاور کرنے کی ضرورت پیش آئے گی تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ قربانی کا دوسرا میسیج اور پیغام یہ ہے کہ جیسے حضرت ابراہیم، حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل نے اللہ کا امر اور حکم آنے پر اتباع کی، یعنی سر تسلیم خم کر لیا، آپ نے عقلی گھوڑے نہیں دوڑائے، حالانکہ خواب میں کہا جا رہا ہے، خواب میں کہا جا رہا ہے کہ بیٹے کو قربان کرو، وہی صاف لفظوں میں وحی نہیں آئی، لیکن پھر بھی بلا چوں مچیرا عقلی گھوڑے دوڑانے کے بجائے حضرت ابراہیم اس کے لیے تیار ہو گئے۔ میرے بھائیوں، ہمارے لیے پیغام ہے کہ جہاں اللہ کا کوئی حکم آ جائے، قرآن اور حدیث کا امر آ جائے، تو ایسے موقع پر عقلی گھوڑے دوڑانے کے بجائے ہمیں اس کا اتباع کرنا چاہیے۔ زندگی میں بار بار ایسے موقع آئیں گے، اللہ کا حکم کچھ ہوگا، ہماری من کی چاہت کچھ ہوگی، اللہ کا فرمان کچھ ہوگا، ہمارے خاندان کی، برادری کی، سوسائٹی اور سماج کی ڈیمانڈ کچھ ہوگی۔ ایسے موقع بار بار آئیں گے۔ ایسے موقع پر ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی یاد کرنی چاہیے کہ انہوں نے اللہ کا امر آنے پر کیا کیا۔ ہمیں ایسے موقع پر اللہ کے امر کو پہلے نمبر پر اور باقی ساری چیزوں کو سائڈ کے اوپر رکھنا چاہیے، باقی ساری چیزوں کو، پوری کائنات دائیں بائیں، اور اللہ اور رسول، قرآن اور حدیث، ایمان اور اسلام یہ پہلے نمبر پر رہے۔ یہ قربانی کا میسیج ہے، قربانی کا ہمارے لیے یہ پیغام ہے۔ قربانی کا تیسرا میسیج، حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی کے لیے آمادہ ہو گئے۔ فنا کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جو جینا ہے تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مرنے کے لیے تیار ہو گئے، اپنے بیٹے کے اوپر چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے، تو اللہ پاک نے ایسا بقا اور ایسا امر بنا دیا، قیامت تک آنے والے مسلمان اپنے ہاتھوں میں آج چھری لیے ہوئے ہوں گے۔ 30 لاکھ حاجی، 160 ملکوں سے آئے ہوئے 30 لاکھ حاجیوں کے ہاتھوں میں چھری ہوگی، اور دنیا کے 2.25 ارب مسلمانوں میں سے تقریباً 25 کروڑ مسلمانوں کے ہاتھ میں آج چھری ہوگی۔ یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی قربانی کا میسیج ہے کہ اگر جینا ہے تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایک مرتبہ اپنی قربانی کے لیے آدمی تیار ہو جاتا ہے، اللہ اس کے لیے بقا اور دوام، اللہ اس کا نام ہمیشہ کے لیے زندہ فرما دیتے ہیں۔ قربانی کا چوتھا پیغام، چوتھا میسیج، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو قربان کرنے کی نیت کی تھی، بیٹے کو قربان نہیں کیا، کرنے کی نوبت نہیں آئی، چھری نہیں چلی، لیکن نیت کی بنیاد پر
آپ کو بیٹے کی قربانی کا ثواب مل گیا۔ مطلب یہ ہوا نیت، اسلام میں نیت کی بڑی اہمیت ہے۔ نیت کی بنیاد پر اگر آپ نے فجر کی نماز میں اٹھنے کی نیت کی، اعلان رکھا، دوسری تیاریاں کی اور اتفاق سے آنکھ لگ گئی، نہیں اٹھ پائے، تب بھی آپ کو انشاءاللہ ثواب مل جائے گا، آپ گنہگار نہیں قرار پائیں گے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کوئی تیاری نہیں بلکہ تیاری الٹی ہے، رات کو 12 بجے تک نیٹ میں اور ٹیکنالوجی میں آدمی مشغول ہے، اس کا مطلب سیدھا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے فجر کی نماز نہیں پڑھنی ہے۔ میرے بھائیوں، بہت افسوس کی بات ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے ایک نماز چھوڑی، نماز کا قرآن مجید میں حکم اگر 100 مرتبہ ہے تو ہم نے 100 آیتوں کو توڑا ہے، اللہ کے 100 حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ ایک نماز کو چھوڑنا ایک نماز کا مسئلہ نہیں ہے، جب تک ہماری زندگیوں میں نماز نہیں آئے گی تب تک کوئی چیز آسان نہیں ہو سکتی، حالات آتے ہی رہیں گے۔ فلسطین کو، بیت المقدس کو آزاد کرنے کے ہم خواب دیکھتے رہیں گے، لیکن فجر کی نماز اگر نہیں ہوگی تو معاملہ الجھتا رہے گا۔ لہذا میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ایک بہت اہم میسیج اور پیغام ہے کہ نیت ہو تو نیت کے اوپر اللہ کی طرف سے فیصلے ہوا کرتے ہیں۔ مثلا ہم لوگوں نے نیت کی تھی کہ اگر بارش نہیں ہوئی تو انشاءاللہ عیدگاہ میں نماز پڑھیں گے۔ آج عیدگاہ میں نماز نہیں ہو رہی ہے، لیکن اعلان میں آپشن چھوڑنے کی وجہ سے ہمیں انشاءاللہ عیدگاہ میں نماز پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ اگر اعلان میں فقط یہ ہوتا کہ عید کی نماز مسجد میں ہوگی تو ہمیں عیدگاہ کا ثواب نہ ملتا، لیکن چونکہ اعلان میں آپشن تھا، اس بنیاد پر اجر و ثواب ہمیں مل جائے گا۔ میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت آپ کے سامنے مشرکانہ تہذیب آپ کو دعوت دے رہی تھی۔ آج اس وقت بھی پوری دنیا کے مسلمانوں کے سامنے 2 دعوت ہے اور 2 حملے ہیں، 2 مقابلے ہیں ہمارے سامنے۔ ایک مقابلہ ہمارے سامنے ماڈرن تہذیب، یورپین کلچر، مغربی تہذیب کی ایک دعوت ہے ہمارے سامنے، بے حیائی کی دعوت۔ آج مغرب ہمیں بے حیا کرنا چاہتا ہے، بے شرم بنانا چاہتا ہے۔ ہمارے ہاتھ میں سے انہوں نے شرم و حیا کی چادروں کو لوٹ لیا ہے۔ معلوم نہیں کیا کیا اعلیٰ بلائیں، LGBT کیا کیا چیزیں دنیا میں چل رہی ہے، مردوں کی مردوں کے ساتھ شادی، عورتوں کی عورتوں کے ساتھ شادی، یہ ساری چیزیں پارلیمنٹوں میں تالیوں کی گونج میں قانون پاس ہوتا ہے۔ دنیا ہمارے ہاتھوں میں سے حیا کو لینا چاہتی ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا اور ایمان کو ایک لائن میں رکھا ہے۔ جناب نبی پاک علیہ السلام نے حیا اور ایمان دونوں کو برابر قرار دیا۔ اگر آپ کی حیا گئی تو پھر آپ جو چاہو کرتے رہو۔ تو آج بے حیائی کی دعوت دی جا رہی ہے۔ آج ہم نے اپنے سونے کو پیتل سمجھ لیا اور دوسری تہذیب و کلچروں کے پیتل کو ہم نے سونا سمجھ لیا، اس کو ہم نے اٹھا لیا۔ میں آج اپنے نوجوان بھائیوں سے خاص طور پر عاجزانہ درخواست کروں گا، یہ بے حیائی سے اپنے آپ کو روکیں۔ دیکھیے، لباس یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ لباس سادہ لفظوں میں لباس یعنی ڈریس، اوڑھنا پہننا، لیکن حقیقت یہ ہے دین میں تغیر بعد میں آتا ہے، پہلے لباس میں تغیر آتا ہے۔ لباس میں تبدیلی آتی ہے، پھر بعد میں دین میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ لہذا لباس کو پکڑے رکھے۔ 1400 سال سے ہمیں تہذیب اسلامی ورثے میں جو چیزیں ملی ہے، ہم ان میں سے ایک چیز چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوں، ورنہ آج یہ چیز چھوٹی کل وہ چیز جائے گی، آج داڑھی جائے گی، کل ٹوپی جائے گی، پرسوں کرتا پائجامہ جائے گا، پھر برقع جائے گا، ایک سے ایک چیز اس طرح ہوتی چلی جائے گی۔
اور لہذا ہمیں اسلامی تہذیب کو اپنانا ہوگا۔ میری خاص طور پر عاجزانہ درخواست ہے، حضرت مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ مردوں کے ساتھ شادی، عورتوں کی عورتوں کے ساتھ شادی، LGBT جو ہے وہ اس کی بنیادی وجہ یہ جو اونچے اونچے شرط ہیں، لڑکیوں کے اونچے کپڑے، مردوں کے اونچے کپڑے، اس کی بنیاد پر یہ میلان ہوتا ہے ہم جنسی کا، یعنی سم لنگنگ، بالکل آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ جو بے حیائی کے جو واقعات ہے اس میں ہمارے لباس کو دخل ہے۔ اونچے اونچے شرط کی بنیاد پر ہماری شرمگاہ کا، سطر کا آکار نظر آئے گا، ابھار نظر آئے گا، اس کی بنیاد پر آپس میں میلان ہوگا۔ مفتی سعید صاحب جیسا آدمی فرماتا ہے جن کی نظر پوری دنیا کے کلچر کے اوپر تھی، وہ فرماتے تھے کہ اس میں بنیادی دخل ہمارے اونچے اونچے شرط کو ہے۔ اسلام نے ڈریس کے سلسلے میں کوئی کٹنگ، کوئی شیپ، کوئی پابندی نہیں لگائی۔ آپ چاہے لنگی بنیان پہنو، چاہے کوٹ پتلون پہنو، چاہے آپ کرتا پائجامہ پہنو، جو بھی پہنو، لیکن سطر کی مکمل حفاظت ہونی چاہیے۔ سطر کے اوپر دو کپڑے آنے چاہیے، ایک کپڑا نیچے سے آ رہا ہو، ایک کپڑا اوپر سے نیچے سطر تک، گھٹنوں تک جا رہا ہو، ایسا سطر ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، خاص طور پر ہمارے لیے نماز کا مسئلہ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ کئی نوجوانوں کو دیکھتے ہیں نمازوں میں پھر اس طرح کھینچتے رہتے ہیں، کتنا کھینچے گا؟ آپ کو معلوم ہے کہ وہ 1 سیکنڈ کے اندر سے وہی ہو جانے والا ہے۔ لہذا میری عاجزانہ درخواست ہے کہ یہ لباس کو چھوڑو اور نیچے شرٹ پہنو۔ لباس، اس کی مثال یہ سمجھیے جیسے کیلا ہے، کیلے کے اوپر چھلکا ہوا کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی بازار میں کیلے خریدنے کے لیے گیا اور اس نے 2-4 کلو کیلے خریدے اور وہ یہ سوچ کر کہ آدھا وزن تو کیلے کے چھلکوں کا ہے، میں چھلکے الگ کر لوں اور اس کا گودا لے کر گھر جاؤں، یہ کیلے 4-5 گھنٹے میں خراب ہو جائیں گے۔ یہ جو پیکنگ ہے، قدرت نے اوپر جو پیکنگ کی ہے وہ کیلے کی حفاظت کر رہی ہے۔ یہ ہمارا جو لباس ہے یہ ہمارے اندر کے ایمان کی، ہماری تہذیب کی یہ حفاظت کرنے کے لیے ہے۔ یہ کیلے کے بالکل چھلکوں کی مثال ہے جو دیکھنے میں ظاہر ایکٹریکٹیو نظر آتی ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ محافظ ہے، یہ پروٹیکٹر ہے ہمارا۔ لہذا لباس کے سلسلے میں ہماری ماں بہنوں کو بھی اور خود ہمیں اپنی اولاد کے سلسلے میں بچپن سے ہی اس کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ آج 7 سال کی بچی ہے، ابھی سے اگر ہم چاہیں گے تو اس کو وہاں تک لے جا سکتے ہیں، لیکن آپ نے یہ سمجھ کر کے ابھی بچہ ہے، معاملہ گڑبڑ ہوتا چلا جائے گا، تو یہ مغربی تہذیب، ماڈرن کلچر، اس سلسلے میں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ دوسرے نمبر پر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ 2 نبیوں کی زندگی کو قرآن مجید نے اسوہ کہا ہے، رول ماڈل کہا ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، حضور پاک علیہ السلام کی زندگی نمونہ اور حضرت ابراہیم کی زندگی نمونہ۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ تھا کہ امت محمدیہ کے لیے آئندہ جو حالات آئیں گے ان حالات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، آپ کی تعلیمات سے ہم اگر رہنمائی لیں گے تو ہمیں کامیابی ملے گی۔ میرے بھائیو، اس وقت ہمارے سامنے کفر و شرک کی دعوت ہے، کفر و شرک کی دیو مالائی اور بالکل ہماری توحید کو چھیننے کی بہت مضبوط دعوت۔ آپ دیکھتے ہیں ایک سے ایک پروگرام آ رہے ہیں، ہماری نئی تعلیمی پالیسی جو آ رہی ہے اس میں جگہ جگہ انہوں نے کفر و شرک کو داخل کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم بھوکے رہ سکتے ہیں، فاقہ برداشت کر سکتے ہیں، ہم ملازمت اور لائسنس سے محروم رہ سکتے ہیں، ہم تجارتوں سے محروم رہ سکتے ہیں، ہم اپنی اولاد کو یتیم کر سکتے ہیں، لیکن کسی بھی حال میں کفر شرک کو ذرہ برابر برداشت نہیں کر سکتے۔ کفر شرک کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، کچھ بھی ہو جائے، کیسے ہی حالات کیوں نہ ہو، لیکن ہمیں اپنی توحید کو بچانا ہوگا۔ اسلام عقائد کے سلسلے میں، توحید کے سلسلے میں بہت سینسیٹیو ہے، بہت زیادہ حساس ہے۔ دور دور تک کے کفر و شرک کے اگر کوئی شائبے اور کوئی ڈاؤٹ ملتا ہے اس کو بھی شریعت نے منع کر دیا۔
مثلا جنازے کی نماز میں رکوع سجدہ نہیں رکھا کہ کہیں دیکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ یہ میت کو رکوع اور سجدہ کر رہا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت کی نماز کو مکروہ قرار دیا، کہیں کوئی دیکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ یہ سورج کی پوجا کر رہا ہے، حالانکہ سورج پیچھے سے نکلتا ہے، لیکن پھر بھی شریعت نے یہ کہا کہ نہیں، اس وقت اگر آپ نماز پڑھو گے تو پھر کسی کو یہ شبہ ہوگا کہ آپ سورج کی پرستش کرتے ہیں۔ ویسٹرن کنٹریز ہے، وہ تو ادھر منہ کر کے نماز پڑھے گی، پورب میں منہ کر کے نماز پڑھے گی، اس لیے کہ ان کے لیے مکہ مکرمہ پورب میں ہے، تو پھر کوئی آدمی یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ سورج کی پوجا کی جا رہی ہے۔ تو کفر شرک کے سلسلے میں میرے بھائیوں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ آج بھارت کا مسلمان کفر و شرک کو تھوڑا سا برداشت کرنے لگا ہے، بالکل سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ایک لفظ ہمارے منہ سے نہیں نکل سکتا ہماری اولاد تعلیم سے محروم ہو تو ہو جائے، اس لیے کہ مسئلہ کروڑ سال کی زندگی کا ہے، یہ مسئلہ 50 60 70 سال کی زندگی کا ہے، اور ایمان اگر ہے، توحید ہے، تو کروڑ سال کی ابدی زندگی کا معاملہ اس کے اوپر موقوف ہے۔ لہذا اسکولوں میں بھی نظر ہونی چاہیے، ہمارے کورس میں، ہماری پرارتھناؤں میں، اور اسکول کے جو کچھ بھی سیلیبریشن ہوتے ہوں اس میں ہماری نظر ہونی چاہیے۔ کفریہ اور شرکیہ کوئی کلمہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک آخر میں ایک بات عرض کر دوں، اس سلسلے میں قربانی کے سلسلے میں کچھ سوالات کیے جاتے ہیں، اشکالات ہوتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی کی اتنی رقومات کروڑ روپے کی وہ 3 دن میں پانی میں بہا دیا جاتا ہے، کیا اچھا ہوتا اتنی رقومات کو صدقہ کر دیا جاتا۔ غریب غربا کی بہت ضرورتیں ہیں، کسی کے گھر میں کسی چھت نہیں ہے، کسی کے گھر میں بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، اس کی شادی کا مرحلہ ہے، کسی کی تعلیم کی اسکالرشپ کا مسئلہ ہے، رفاہی اور ریلیف کاموں میں اس کو خرچ کیا جاتا، کتنا اچھا ہوتا۔ میرے بھائیوں دیکھیے، اگر یہ ذہنیت رہی تو پھر آئندہ کل آپ حج کے بارے میں کہیں گے کہ حج کے پیچھے 8-9 لاکھ روپے خرچ کیے جاتے ہیں، کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ ابجوں کی رقومات کو ادھر غریب غربا میں تقسیم کر دیتے۔ دیکھیے، اسلام نے غریب غربا کے لیے زکوٰۃ کا، صدقات کا پورا ایک سیکشن رکھا ہے، پورا ایک نظام ہے غریب غربا کے لیے، اور ایک عبادت دوسری عبادت کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک آدمی یہ کہے کہ میں نماز کے لیے نہیں آتا لیکن 500 روپے غریب پر تقسیم کر دیتا ہوں، کل آ کر یہ کہیں گے کہ یہ مدرسوں کی بڑی بڑی عمارتیں، تعلیم کے پیچھے خرچ کی جانے والی لاکھوں روپے کی جو رقومات ہے اس کو بچا کر ادھر خرچ کر لو۔ دیکھیے، اگر کوئی آدمی حکومت کو یہ مشورہ دے کہ 15 اگست 26 جنوری کو جو رقومات خرچ کی جاتی ہے سیلیبریشن میں، کیا ہی اچھا ہوتا، اس کو سڑکوں کے لیے، ہاسپٹل کے لیے، غریب غربا کے لیے خرچ کیا جاتا، تو وہ کیا کہیں گے؟ نہیں، ایک تاریخی دن ہے، ایتہاسک دن ہے، اس کی یادگار کو ہمیں باقی رکھنا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید نے، حدیث پاک نے ہمیں قربانی کی جو تعلیم دی ہے، اس قربانی کی تعلیم کو ہمیں باقی رکھنا ہے، اس میں بڑے مضمرات ہے، اس کے اندر بڑے ہمارے لیے سبق ہے، لہذا یہ سوچ بالکل غلط سوچ ہے۔ وہ اگر آپ کو غریب غربا کی محبت ہے تو آپ قربانی کے اوپر، ایمان کے اوپر، اعمال کے اوپر چھری مت چلاؤ۔ آپ اپنی شادی بیاہ اور اپنا لباس، اپنی پارٹیاں، اپنے اونچے اونچے مکانات، اس میں تھوڑا سا ریڈیوس کرو، اس کو چھوٹا کرو، اس کی رقومات کو بتا کر آپ وہاں پر یہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا اشکال ہمارے اس کے اوپر یہ ہوا کرتا ہے کہ یہ جیو ہتیا ہے، بے رحمی ہے، جانور کو ذبح کرنا یہ جیو ہتیا ہے، بے رحمی ہے، کس نے تم کو اجازت دی؟ یہ سوال کیا جاتا ہے غیر مسلمین کی طرف سے۔ میرے بھائیو، دنیا کے جتنے مذہب ہیں، ساری مذہبی کتابوں کے اندر گوشت خوری، گوشت کھانے کے تذکرے ملتے ہیں، سوائے جین مذہب کے۔ جین کو چھوڑ کر باقی سارے مذاہب کے اندر منوس مورتی، جو ہمارے برادران وطن کی قانون کی کتاب ہے، مسئلے مسائل کی کتاب ہے، منوس مورتی کے 5ویں باب میں چیپٹر نمبر 5 اور سلوک نمبر 31 اس کے اندر گوشت خوری کے بڑے لمبے تذکرے ہیں، وقت نہیں ہے ورنہ وہ تفصیل آپ کے سامنے لے آتا۔ بہرحال گوشت خوری یہ قدرت کی طرف سے ہمیں یہ اشارے ملتے ہیں کہ آدمی کو اللہ پاک نے گوشت کھانے کے لیے، سبزی کھانے کے لیے بنایا ہے۔ ہمارے دانت دونوں طرح کے ہیں، چپٹے بھی ہیں، نوکیلے بھی ہیں۔ چپٹے دانت اشارہ ہے کہ یہ
ویجیٹیرین ہے، اور نوکیلے دانت یہ اشارہ ہے کہ یہ نان ویجیٹیرین ہے۔ ہمارا جو نظام ہاضمہ ہے، ہمارا جو اندر کا جو نظام ہے، پراچن کریا ہے، اس کو بھی اللہ پاک نے دونوں کی صلاحیت رکھی ہے۔ ورنہ گوشت کھانے والے جانور اگر سبزی کھاتے ہیں تو وہ بیمار ہو جاتے ہیں، سبزی کھانے والے جانور گوشت کھا لیں تو بیمار ہو جاتے ہیں، اور ہم دونوں کو ہضم کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے قدرت نے، نظام فطرت نے دونوں کے لیے ہمیں بنایا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عافیت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ قربانی کا فریضہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ایمان کی اور توحید کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔